آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تمام خداوند کے لوگوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، خدا کے گھر میں، بینکویٹ ہال میں، ویڈنگ ہال میں، آج کل سیزن بھی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شادیوں کا سیزن شروع ہے، ہمارا سیزن جو ہے یہ فار ایور ہے۔ ہاللیلویہ! اس کی خوشیاں ہم ہر وقت حاصل کرتے ہیں، ہم جشن خداوند یسوع مسیح کا ہر وقت مناتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم ہر روز ہی کرسمس مناتے ہیں، ہر روز ہی ہم اس کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، ہر روز ہی اس کی دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاللیلویہ! ایسا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم نے پڑھا اور سیکھا، وہی حوالہ ہم پھر پڑھیں گے، غزل و غزلات کی کتاب مقدس، اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں اس طرح لکھا ہے: وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ He brought me to the banquet hall۔ وہ مجھے میں خانہ میں لایا، شادی ہال میں لایا، بینکویٹ ہال میں لایا، اپنی حضوری میں لایا، اپنے گھر میں لایا، چرچ میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ خدا کی بہت بڑی وزڈم ہے کہ وہ ہمیں گیدرنگ میں لاتا ہے، ویڈنگ ہال میں لاتا ہے، تاکہ ہم مل کے جشن منائیں، مل کے دعا کریں۔ اگرچہ یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیں اکیلے نہیں ملتا، اکیلا ہماری دعا نہیں سنتا، لیکن وہ لاتا ہے گیدرنگ میں۔ اور کلام مقدس کی یہ بڑی ایک حکمت ہے، خدا نے ایک گھر، اپنا چرچ اور مخصوص جگہ تیار کی جہاں سارے لوگ جمع ہو کے آتے ہیں۔ ہیکل کو دیکھ لو، بیابان میں ہیکل نہیں تھی، خدا نے کہا ٹینٹ لگا لو، اور اس میں بھی کیا ہو جو، نہیں تو سارا جنگل ہی۔ ہم کہتے ہیں خدا کی حضوری ہے، ساری دنیا ہی خدا کی حضوری ہے، پھر بھی خدا نے کہا مخصوص کرو، وہاں میں آپ سے ملوں گا، خصوصی برکت دوں گا۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد نہیں، لیکن خصوصی جشن، برکت، مل کے قوت، قدرت، رفاقت ہم رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا دولہا ہے، کلیسیا اس کی کیا دلہن ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ روحانی کلیسیا کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور بھی رشتے ہیں، اس رشتے سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور اس رشتے میں جو ہمیں گفٹس ملتے ہیں بلکہ ایکسچینج ہوتے ہیں، ان کی علامات سے ہم روحانی برکات حاصل کرتے ہیں،
ताकि हमें बातें याद रह जाएं, आसानी से रह जाएं। आज भी हम गौर करेंगे, पिछले इतवार भी हमने गौर किया था। बेशक हवाला एक पढ़ ही लें, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, निकाले मेरे साथ, और उसका 15वां बाब 22 और उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत तक हम पढ़ लेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। और फिर अगर हम हवाला पढ़ते हैं, खरूज की किताब लिख ले, पढ़ते नहीं है, 12वां बाब 11वीं आयत, तो वह लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आज़ाद करना था, खुदावंद ने, आसमानी बाप ने मिस्र से अपने लोगों को, पुराने अहदनामा की कलीसिया को, तो मूसा ने खुदा के कहने के मुताबिक हुक्म दिया उनको कि जब तुम वो बरा जो ज़बह करो, जो आपकी खलासी के लिए है, तो तुम किस तरह खाना, अपनी कमर को बांध कर, और फिर क्या लिखा है, जूतियां पांव में पहनकर, और फिर लाठी हाथ में रख के उसे खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूका की इंजील में भी पढ़ा है, फिर दोबारा दोहराता हूं कि लिबास की अलामत की भी बड़ी अहमियत है, और अंगूठी भी फिर पहनाई। मुझसे बेटे को अंगूठी पहनाई, अगर ना पहनाते को नहीं, गारा आ गया, बेटा आ गया, ओके, लेकिन इसका कोई क्या है, मकसद है कोई ना कोई, कि अंगूठी भी पहनाई। और फिर सिर्फ अंगूठी ही नहीं पहनाई, कहा कि क्या करो, इसके पाँव में जूतियां भी पहना दो। तो इसका कोई मतलब है। और बाइबल मुकद्दस में और रूहानी मानों में भी लिखा है, जिस तरह मैंने पिछली दफा भी बताया कि सुलह की खुशखबरी के यानी रूहानी हथियारों में भी इस लिस्ट में नाम लिखा है, जहां लिखा हुआ है, राजबाजी का बख्तर लगाओ, खुदा का कलाम जो तलवार है वो पकड़ लो। और उसी हथियारों के, रूहानी हथियारों की लिस्ट में फिर लिखा है कि सुलह की खुशखबरी के, यानी रूहानी हथियारों में भी जूतों का जिक्र है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी बड़ी अहमियत है, इसे जानना चाहिए, इसके जो रूहानी माने हैं उनसे वाकिफ हो के बरकत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे खुदा ने नहीं लिखवा दिया है। तो ये रूहानी हथियारों में भी है, इसका जिक्र पुराने अहदनामा में भी है, नए अहदनामा में भी है। तो पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा था कि शूज़ की जो अलामत है बहुत ही खूबसूरत है, ताकि हम जानें कि जब दुल्हन कलीसिया यीशु के पास आती है तो ना सिर्फ पोशाक, रीतवेल, ना सिर्फ क्राउन, ना अंगूठी सिर्फ, बल्कि खूबसूरत जूती भी अपने लोगों को वो पहनाता है। और जूती से और शूज से हमने पिछली दफा क्या सीखा था, किसी को याद हो? शूज किसकी अलामत है? पावर। शूज किसकी अलामत है? कि कुछ लोग जो कीड़े मकोड़े हैं, कुछ लोग, एक पावर है।
اور خوبصورت باتیں ہم نے اور بھی سیکھی، لیکن آج تھوڑا سا ٹچ میں نے دیا، آج ہم سیکھیں گے کہ یہ جو شوز ہے جس کا ذکر بائبل میں روحانی طور پر بھی کیا گیا اور نجات کے کام کو یعنی مصر سے نکلتے وقت بھی کیا گیا، اور مصرف جب واپس آتا ہے پھر جوتی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی ایک اور علامت پر ہم غور کرتے ہیں، اور یہ شوز جو ہے علامت ہے نئی رویا کی۔ جب دلہن کی شادی ہوتی ہے، لباس بھی ہے، نئی جوتی بھی پہنائی جاتی ہے، تو سیکھنے کے لیے سادہ زبان میں یہ ہے کہ دلہن کی جب شادی ہوتی ہے اس کا سارا مائنڈ اور اس کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، اور نئی زندگی کا کیا ہو جاتا ہے، ایک نئے گھر کا کیا ہو جاتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کے گھر کو چھوڑتی ہے، جو بھی وہاں اپنے گھر میں جو کچھ بھی ماں باپ کے گھر میں اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا رہنا سہنا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، لیکن سب کا سب جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہوتے ہی ایک بڑی کیا آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، چینج، سب ہر چیز ہی چینج ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا بھی کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اور خیالات چینج ہو جاتے ہیں، ایک نیا ویژن، ایک نئی رویا اس کے اندر آتی ہے کہ اب نئی زندگی کا آغاز ہو گیا، اب ایک نئے خاندان کا آغاز ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کے گھر میں سمجھانے کے لیے اگر بیٹیاں نہ بھی کرے بڑیاں لاڈلی ماں اٹھنے نہیں دیتی، کہتی کوئی بات میں خود ہی کر لوں گی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے، تبدیلی آئی، ایک انقلاب آیا، چینجنگ آئی، پلان میں منصوبوں میں ٹوٹلی چینج آ جاتا ہے، اور جب کلیسیا یسوع کے پاس آتی ہے اس کی دلہن بن جاتی ہے اور وہ نجات پا لیتے ہیں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے، اب نیا مخلوق بن گیا، پرانی چیزیں جاتی رہیں، نئی چیزوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور جب خداوند ہمیں شوز پہناتا ہے تو نئی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، یہ ایک علامت ہے، پرانی چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہے، پرانی راہ ختم، پرانی زندگی ختم، پرانے طور طریقے ختم، پرانا کلچر ختم، اور ایک زندگی کا نیا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ نئی تھنکنگ آ جاتی ہے، روحانی طور پر نئی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، نئے پلان ہوتے ہیں، نئے منصوبے ہوتے ہیں، اور نئی رویا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ جب دلہن کی شادی ہو جاتی ہے اب اسے پتا کہ میں، اس کے اندر ایک رویا ہوتی ہے کہ نہیں ہے، خاندان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن شاید اپنے ماں باپ کے گھر میں یہ نہ سوچے، ہے نا، لیکن جب اپنے گھر شادی کے بعد جاتی ہے اس کے اندر پلان، منصوبے، سوچ، تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک بالکل ٹوٹلی نیا آغاز، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی گنہگار خدا کے پاس آتا ہے
जब कलीसिया उसकी दुल्हन बन जाती है तो फिर उसके अंदर प्लान, मंसूबे, रोया है कि अब मुझे क्या करना है। हालेलुया। खुदा के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसके जलाल के लिए अब मुझे क्या करना है। खुदा अपने लोगों को नई रोया देता है और मंसूबे देता है। और मैं आपको ये बताऊं, आपका हौसला बढ़ाऊं, जो भी मसीह के पास आए हैं, खुदा ने उनके लिए बहुत ही खूबसूरत मंसूबे बनाए हैं जो आपको मंसूबे देता है। हालेलुया। और आपको नई रोया देता है, आपने ख्वाब देखते हैं और खुदावंद आसमानी बाप उस रोया और ख्वाबों को और मंसूबों को खुद पूरा करने वाला होता है। हालेलुया। और वो पूरा करता है, लेकिन बशर्ते कि हमारे अंदर मंसूबा तो हो, हमारे अंदर रोया तो हो। हमने करना क्या है? अगर रोया ही नहीं है, मंसूबा ही नहीं है, जिंदगी बसरी करनी है, खाना है, पीना है, उठना है, सोना है, साल हर साल यही हो रहा है, तो कोई रोया नहीं रोया, नहीं, यानी एक नया मंसूबा हमारे अंदर खुदा के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसके जलाल के लिए, तो फिर खुदा उसको पूरा भी क्या करता है, जरूर करता है। लेकिन अगर कोई रोया ही नहीं है कलीसिया की, अगर कोई रोया नहीं ईमानदार की, जो उसके पास है उसके अंदर कुछ नहीं है कि क्यों खुदा ने मुझे चुना है, क्यों खुदा ने मुझे बुलाया है, क्यों खुदा ने मुझे शूज पहनाए हैं, क्यों खुदा ने मुझे पोशाक पहनाई है, क्यों खुदा ने मुझे रिंग पहनाई है। सिर्फ यही है कि उठें, काम करें, सो जाएं, संडे को आ जाएं, वापस चले जाएं। लेकिन खुदा ने आपको एक मंसूबे के तहत, हालेलुया, एक प्लान के साथ, आपका हौसला बढ़ जाएगा कि आप ऐसे ही नहीं, अचानक नहीं आ गए यीशु मसीह के पास। नो नो नो, खुदा ने आपको चुना एक प्लान के साथ, एक मंसूबे के साथ, अपने जलाल के लिए। और वो खुदा आपका अपना मंसूबा आपके जरिए से पूरा करना चाहता है, इसलिए आपको रोया रखनी है। मंसूबा खुदा का जानना है, प्लान खुदा का जानना है। खुदावंद अपना प्लान, अपना मंसूबा मुझ पर जाहिर कर। मैं क्या करूं तेरी बादशाहत के लिए, मैं क्या करूं तेरे जलाल के लिए। यही रूहानी जिंदगी सिर्फ नहीं है संडे घर, संडे घर, सुबह उठना, काम करना, सो जाना और फिर कहां चले जाना। नो, आप बड़े कीमती हो। खुदा ने आपको, याद रख लें, एक मकसद के लिए चुना है। खुदा ने आपको एक मकसद के लिए नजात दी है। खुदा ने आपको एक मकसद के लिए लिबास दिया। खुदा ने आपको एक मकसद के लिए रिंग पहनाई है। खुदा ने आपको एक मकसद के लिए शूज पहनाए हैं। और हम कहें खुदावंद अपना मकसद जो है हम पर क्या कर, अपनी पाक मर्जी हम पर क्या कर। हम सिर्फ रूटीन में ना लगे रहे सारी जिंदगी रूटीन में गुजर जाएगी। खुदा ने मुझे आपको खास अपने मकसद के लिए, हालेलुया, खास अपनी बादशाहत के लिए, खास अपने जलाल के लिए चुना है। और बड़ा मुबारक और बड़ा खूबसूरत मंसूबा आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। बशर्ते कि हम जाने, हमारे अंदर
اور رویا ہو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے، اس کے جلال کے لیے۔ دوسری بات جو شوز کی علامت ہے، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، آج دوسری بات یہ ہے کہ شوز علامت ہے واک کرنے کی۔ جب آپ شوز پہن لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا۔ یہی ہے نا؟ اور مصر میں بھی خدا نے کہا کہ جوتیاں پہن لو۔ اب دوڑ لگانی پڑے گی، پیچھا پیچھے کرے گا، کون کرے گا؟ فرعون اس کی جوتیاں پہن لو، کس لو تسم۔ اب جب 1 2 3 ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر دوڑنا بھی پڑے تو دوڑو، رکنا نہیں۔ اب جواب دیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب میں جواب مانگتا ہوں آپ کا ذہن ادھر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بڑا کا گوشت کھا لیا، اوکے، اور برے کا لہو بھی چوکٹوں پر لگا لیا، دائیں بائیں اوپر، اور اگر شوز نہیں پہنے، وہیں رہے، وہیں رکے رہے، وہیں بیٹھے رہے، اب جواب آپ نے دینا ہے، کیا وہ آزاد ہو سکتے تھے؟ جی؟ تو وقت مقرر تھا، خون چوکٹوں پہ لگ گیا، اوکے، کھانا کھانا ہے، اوکے، لیکن کھانا بھی اسی طرح کھانا ہے، کمر کسی ہو۔ جب بھاگنا پڑے، کیونکہ وہ زیادہ کھلے کپڑے ہوتے تھے، تو کمر کس لو، بھاگنا پڑے تو بھاگو، جوتیاں پہن لو، بھاگنا پڑے تو بھاگو، تیز چلنا پڑے تو تیز چلو۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہی خاندان ہوتا ہے، کہتا نہیں بھائی، اوئے ہوئے 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 ایڈا بکرا کھادا ہے، ان تے نیند آ گئی ہے، ٹھا کیوں جی گوشت کھا کے انج ہوندا ہے، گوشت چھڈ کے لسی پی لو تو کہندے نے پر ہٹ جو۔ کیوں یہ ایسا ہوا ہے کہ اگر بکرے دا گوشت کھا لیا، اور بھائی ساڈے کو نہیں دوڑے جاندہ، موسیٰ نے چنگا بکرا کھوایا، ساڈے کو تو بھائی بوٹ بھی نہیں پہ پہندے۔ اگر کوئی زیادہ کھا لے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہاں بھائی ہوں ٹرنا کی ہے، ہوں تے تسمے بھی نہیں بند ہوں دے پہ، ایسی کتھے جانا ہے۔ ایک بندہ تھا میرے ساتھ گیا ہوٹل میں، بڑی پرانی بات ہے، نام تو میں لیتا نہیں، تو بوفے تھا اور کھا رہا تھا، میں نے کہا اور لو، کہتا چپ کر جو، میں کیوں چپ کر، کہتا ہوں نا میں کھا کے چکر پہ ہوں۔ سچا واقعہ۔ لیکن ہم ایماندار کبھی کبھی کھا کے اگر ہوتے ہی بیٹھے رہے، اوکے، نجات حاصل کر کے، اور شوز چلو یہ بھی کہہ لو پہن کے، اور تسمے بند کر کے، کہہ رہنا کہا رہی ہے بھائی ہونتے نیند آندی ہے، اتنا سکون مل گیا، آئے ہائے ہائے، اینی انجوائے ہوگی، ہوئے 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 ہوئے۔ ایسے بات ہے جڑے زیادہ لگزری ہو جاندے نے، خدا انہوں زیادہ برکت دے دیندہ ہے، پھر تو نہ کو کئی نہیں ٹریا جاندہ۔ پہلے کہیں گے خداوند گڈی دے، تیرے جلال نہیں ہونی، کیسا خدا بھی بچارا کی کہنا چاہیے، محاورتاً کہہ رہے ہیں، خدا ساڈا باپ ترس کھاندا، کہندا کوئی بات پترو نیت نوں تے میں جان نہ چلو تانوں میں خدا دلاں تے گردیاں نوں۔ پاری صاحب دعا کرو گڈی مل جائے، میں کہا دے لی خدا دے جلال لی، میں گڈی جاندی کدھر ہوں خدا دے جلال،
کیا گرجے آئے گی یا جتنے خدا دی حضوری یا اور بھی اچھے پروگرام نے کلام سنتے گڈی ادھر مڑے گی ہیں یہ ادو کی کہیں گے نہیں جی یسو جی تانوں پتہ ہی ہے تانوں پتہ ہے گڈی آج کل خراب ہوئی کیویں تہاڈی حضوری چاہیے یسو جی گڈی نو پنچر لگے نے تے اگر کتے ہو ہی جانا ہوئے شادی دے پھر سارے پنچر لگ جائیں کئی ایمان نجات حاصل کر کے یسوع کے لو سے دھل گئے برکتیں حاصل کر کے پھر وہیں بیٹھے پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو گئے لیکن جب یسوع مسیح نے کلیسیا کو شوز پہنایا ہے علامتی طور پر اس لیے کہ آپ پہلے سے زیادہ چلیں اس کے ساتھ ہاللویا اس نے چنا ہی آپ کو اس لیے ہے اس نے آپ کو چنا اس لیے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں ہاللویا اس نے شوز اس لیے دیے ہیں کہ آپ خدا کی راہوں پر چلیں آپ خداوند کے کہنے پر چلیں آپ خدا کے لیے چلیں آپ خدا کے جلال کے لیے چلیں آپ اس کے کام کے لیے چلیں آپ اس کی ورشپ کے لیے چلیں آپ اس کی خدمت کے لیے چلیں کیونکہ اس نے دلہن کو شوز دے دیے ہیں بھاگو دوڑو اور یہ چلنے کی خواہش مجھے یاد آ گیا ماؤں کو زیادہ باپ کو بھی پتا ہوگا کبھی آپ نے تصویریں دیکھی بچوں کی بڑے بڑے شوز ہیں بچے چھوٹے لیکن شوز بڑوں کے اور وہ پہن کے چاہے گرتے جائیں انہوں نے بڑے شوز پہننے ہیں وائی کیا سائیکولوجیکلی ہے وائی کیونکہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے آپ چل رہے ہیں تو بچہ بھی چلنا چاہتا ہے بچہ چلنا چاہتا ہے آپ کو دیکھتا ہے اور بچہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے خواہش ہے کہ میں بھی چلوں جس طرح میرا ماں باپ چل رہا ہے جس طرح دوسرے چل رہے ہیں وہ شوز پہن کے اگرچہ نہیں چلا جاتا چونکہ بچہ ہے لیکن اس کی خواہش کیا ہے شوز پہننے کا مطلب کیا ہے شوز پہننے کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی دوڑوں شوز پہننے کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی چلوں جس طرح میرا ماں باپ چل رہا ہے جس طرح بڑے لوگ چل رہے ہیں میں بھی چلوں ہر گھر میں چھوٹا بچہ ایسا کرتا ہے پہنتا ہے آپ کے شوز وائی کیونکہ وہ چلنا چاہتا ہے آپ کی طرح چلنا چاہتا ہے لیکن یسوع مسیح نے تو خود آپ کو جوتی پہنائی ہے شوز پہنائے ہیں اس کی کتنی خواہش ہے کہ آپ چلیں ٹھنڈے نہ ہو جائیں سست نہ ہو جائیں بیٹھے نہ رہیں شوز پہنانے کا جوتی پہنانے کا ایک کیا ہے مقصد ہے چلیں بلکہ دوڑ لگائیں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ نشان کی طرف پولس کیا کہتا ہے فلپیوں کے خط میں 3 باب 14 آیت لکھ لیں وہ کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں اور یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں نو وہ لکھتا ہے اس پاک کلام میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہتا اب میں پا چکا ہوں نو بلکہ میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں
یہ نہیں کہ ہم نے کچھ پا لیا ہے اور دوڑ ختم ہو گئی ہے، ہم نے کوئی نجات پا لیا ہے دوڑ ختم ہو گئی ہے، ہم نے برکتیں پا لی ہیں دوڑ ختم ہو گئی ہے۔ پولس کہتا ہے میں یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ میں آگے کی طرف پچھلی باتیں بھول کر کے نشان کی طرف آگے دوڑا چلا جاتا ہوں۔ آپ نے اس وقت تک دوڑنا ہے، ہاللیلویا، جب تک آپ اپنے نشان تک نہیں پہنچ جاتے، آپ اپنی منزل تک جب تک نہیں پہنچ جاتے، آپ اپنے ٹارگٹ تک جب تک نہیں پہنچ جاتے، آپ کے اندر جو منصوبہ رویا ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے، آپ نے رکنا نہیں، چلتے رہنا ہے یسوع مسیح کے نام میں اور روح القدس کی قوت سے۔ اور آپ نے کہنا نہیں کہ بس میں نے پا لیا، یا یہ کہہ لے کہ ناامیدی مایوسی ہو جائے، یا چلتے چلتے تھک جائیں، یا چلتے چلتے نا امید ہو جائے، ہرگز نہیں۔ نا امیدی یسوع مسیح کے نام سے دور کر دیں، مایوسی یسوع کے نام سے جھڑکیں اسے دور کر دیں۔ ایک نئی امید، نئے جذبے کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ، نئی رویا کے ساتھ، نئی تازگی کے ساتھ، نئے منصوبے کے ساتھ، نئے پلان کے ساتھ ہم نے اس وقت تک دوڑتے چلے جانا ہے جب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے ایسے دوڑو تاکہ جیت جاؤ۔ اور جیتا کون ہے؟ جو لگاتار تیز دوڑتا ہے اور لگاتار وہ مثال سے وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ کبھی وہ مثال آپ نے پڑھی؟ آج کل ہے کتابوں میں کہ نہیں؟ کچھوے دی تے خرگوش دی پڑھی؟ کس نے پڑھی ہے؟ لو یہ مشہور ہے۔ ایسے دوڑو جیتو، ثابت قدمی سے جوڑو، مطلب یہ ہے لگاتار دوڑو، ایویں جمپ نہ مار دے رہو۔ سیزن آ گیا جمپ دا، سیزن آ گیا تے ایڈے سیزن چ جمپ لاندے نے تے 6 مہینے پھر اگوں آ گیا کرسمس جمپ شو۔ ایک وائر آئی میرے ایک باتی پروگرام میں، وہ جنہیں 8-10 جیمز نال وہ سارے ہیں جن جو گاتے ہیں، میں دینا ڈگ بھی نہ پہنوں۔ ایک تے کلا بندہ ہے جن گانا نا، وہ 8-10 این کدی ادھر شیر کدی ادھر، میں کہو پھاڑا ہی نہ گیا۔ اچھا ادو بعد انہوں نے میں کو نہیں ویکھیا، میں میرے کو لانا تانوں خدا نے چاہیا تو کتے گواہ بھی دیاں گے۔ نہ مڑ کے نہ فون آئے تے نہ وہ آپ آئے نے، اور کئی اس طرح ہی نے جمپ لا لیا، تھوڑا جنا جوش کڑ لیا، تھوڑا جنا ٹر لیا، وہ تو باٹو بھی مار۔ لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے، ثابت قدمی سے چلتے رہنا ہے، پاک روح کے زور میں چلتے رہنا ہے، چاہے آہستہ چلے یا تیز چلے، چلتے رہے، اور ایک وقت آئے گا آپ اپنی منزل کو پالیں گے۔ بے دل نہ ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، چلتے رہیں، آپ کی منزل قریب ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آپ کو شوز پہنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ایسے فضول نہیں اس نے شوز دے دیے، ایلے بھی شوز ہے نہیں پا کے تو ستا رہا، شوز ہے نہیں پا کے نا تو گھر ہی بیٹھا رہے۔ کئی بچے
लेकिन वो बच्चे हैं, कई बच्चे शूज़ बड़े पसंद करते हैं, तस्में तुस्में बन के ते बेड उत्ते लेट जाते हैं। कभी आपने देखा? हाँ जी देखे है। तस्में तुस्में मां ने बने ने, शूज़ का तो मतलब है चले फिरे, ते बच्चे की करते ने उस तरह ही सोफे ते जनाब लत रखी सुते। और मां कहती चल हुण सौना है ते शूज़ ते ला दे, ते कई इस तरह भी शूज़ पाई है कलीसिया ने, शूज़ लैके ते लत रख के ते बैठे ने। पा लेने ते हुण असीं कित्थों दौड़िए हैं। लेकिन खुदा ने आपको मकसद के तहत हालेलुया लिबास दिया, मकसद के तहत रिंग पहनाई, मकसद के तहत उसने क्या किया है? शूज़ दिए हैं। आप जानिए हैं शूज़, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। कितने हैं जो चाहते हैं कि हम शूज़ के लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम शूज़ पहन के बैठे नहीं रहेंगे बल्कि दौड़ेंगे। मेरे पीछे दुआ करें। आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी सारी नेमतों के लिए, तेरी सारी बरकतों के लिए, लिबास के लिए, अंगूठी के लिए और शूज़ के लिए, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तूने खुदावंद ये जो हमें शूज़ दिए हैं, इस बात की अलामत है कि हम तेरे साथ चलते रहें जब तक मंजिल ना मिल जाए। हमें फजल दे कि हम बैठ ना जाएं, हम रुक ना जाएं, हम सो ना जाएं, हम बेदिल ना हो जाएं, हम मायूस ना हो जाएं, हम नाउमीद ना हो जाएं, बल्कि चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, साबत कदमी से चलते रहें उस वक्त तक जब तक हमें मंजिल मिल नहीं जाती है। और खुदावंद तू हमारी मदद करता है, तू हमें कुव्वत देता है, तेरा पाक रूह हमें कुव्वत देता है और हमारा ईमान है हम चलते रहेंगे, मंजिल पा के ही रहेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।